ناظرین ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف، ان کا عقیدہ تھا کہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے۔ کر دیا سورج کو جلتا ہوا روشنی دینے والا اور چاند کو ٹھنڈا روشنی دینے والا، یعنی سورج جلتا ہوا چراغ ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہے، گرمی ہے، لیکن چاند ایسا نہیں ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روشنی چاند کی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لے کر منعکس کر رہا ہے۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر واضح الفاظ میں بھی ذکر کر دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور کر دیا آسمان میں سراج، یعنی سورج روشنی دینے والا، اور چاند اس کی روشنی لے کر منعکس کرنے والا، یعنی چاند کو ریفلیکٹر بنا دیا، اور ایسا ریفلیکٹر کہ سورج سے گرم روشنی لے کر اسے نور بنا کر یعنی ٹھنڈی روشنی بنا کر آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں سورہ نوح کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اور کر دیا چاند کو ان میں نور اور سورج کو روشنی دینے والا چراغ۔ ناظرین ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس عقیدے کو بھی پاش پاش کر دیا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ ان کے عقائد و نظریات اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے حق کو کس قدر کس طرح کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا۔ اب ناظرین حیران کن اور چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کو پاش پاش کر دینے سے اور حق بالکل کھول کھول کر رکھ دینے سے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے ان باطل عقائد کو ترک کر دیا جاتا جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، لیکن آج یہود و نصارہ سمیت خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں نے الٹا قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے حقائق پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ حق اس قدر کھول دیے جانے کے باوجود حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقے کی اکثریت بالخصوص عرب دنیا کے سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نام پر جو حالات اور بر صغیر کی نامور شخصیات جن میں سر فہرست بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلی نے انتہائی مضحکہ خیز اعتراضات اٹھائے، ان علماء کے نام پر جو علام سعودی عرب کے ملا اس معاملے میں سب سے آگے تھے اور آج بھی سب سے آگے ہیں۔ یہاں تک آپ یہ بات جان چکے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان کیا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، آج اکثریت اس سے اختلاف کر رہی ہے، قرآن سے جھگڑا ہی کر رہی ہے، اکثریت قرآن کے خلاف ہی چل رہی ہے، اکثریت انہی عقائد و نظریات پر ڈٹی ہوئی ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھے، جو قرآن کے نزول سے پہلے پائے جاتے تھے، جو نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اکثریت انہی عقائد پر ڈٹی ہوئی ہے۔ لیکن ان کے ان عقائد کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا، یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق بالکل کھول کھول کر واضح کیے جانے کے باوجود حق تسلیم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، جو اعتراضات اٹھائے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، آئندہ ہم ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان اعتراضات کی حقیقت بھی چاک کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ناظرین بات کریں گے قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے ان حقائق پر، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر۔